پرائم میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک کے سابقہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن نے. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، آپ نے پرائم میں اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے تو بتائیں کہ پاکستان تحریک کے صاف کے اندر کیا چل رہا ہے. عمر ایوب صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل مستعفی ہو گئے ہیں، کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ انہیں ہٹایا گیا ہے. خان صاحب کی طرف سے پیغام آیا باضابطہ کہ آپ استعفیٰ دے دیں. وہی عمر ایوب صاحب مہینہ پہلے استعفیٰ جب دیا تو پارٹی نے انہیں روک دیا تھا، آج وہی پارٹی انہیں کہہ رہی ہے کہ آپ استعفیٰ دے کے چلے جائیں. کیا ہوا ایسا؟ دیکھیں، میڈیا ایک حقیقت میں کچھ خیالی عنصر بھی شامل کرنے کی باہر ہے. عمر ایوب صاحب بہت دیر سے یہ کہہ رہے تھے، بلکہ آپ نے جس استعفے کا ذکر کیا اگر وہ بھی آپ استعفیٰ پڑھیں تو اس میں بھی وہی انہوں نے وجوہات بتائی تھی جو آج انہوں نے دو رولز ہیں، دونوں ڈبل فل ٹائم رولز ہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا پارلیمنٹ، اس کے لیے وقت چاہیے، آپ کو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، اور سیکرٹری جنرل پیوٹ ہوتا ہے پارٹی کا، اس کے لیے بھی ڈبل ٹائم چاہتا ہے آپ سے. وہ بہت دیر سے یہ فیل کر رہے تھے کہ وہ ان دونوں عہدوں کے ساتھ یکجا انصاف نہیں کر پا رہے ایک وقت میں. تو انہوں نے پہلے بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا، جو آپ کو پتہ ہے وہ یہ مہینہ سوا مہینہ پارٹی کو لگ گیا یہ سوچنے میں، فیصلہ کرنے میں کہ ہاں عمر ایوب صاحب کا وہ جو استعفیٰ تھا وہ ٹھیک فیصلہ تھا ان کا، کہ آج دوبارہ مہینے بعد پھر استعفیٰ انہیں دینا دیکھیے. حالانکہ پارٹی نے وہ استعفیٰ جو تھا وہ ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن عمر ایوب صاحب نے اپنی پوزیشن تھی اس کے اوپر نہیں بدلی تھی. وہ پھر بھی یہی کہتے تھے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے میرے لیے کہ میں جسٹس کروں ان دونوں پوزیشن سے. تو اب جب انہوں نے استعفیٰ پیش کیا تو وہ انہوں نے خود اس کو پبلش بھی کیا، آپ دیکھ لیجئے. اس کے معاملہ صرف عمر ایوب صاحب کا نہیں ہے. رؤف حسن صاحب، آپ کے بارے میں بھی دو جگہ پہ خبر چلی ہے کہ آپ بھی شاید جو ہے اس عہدے سے تبدیل ہو رہے ہیں، آپ کا یعنی کہ عہدہ بھی تبدیل کیا جا رہا ہے پارٹی کے اندر. ایسی کوئی ہے چیز؟ میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے پاس تو ایسی کوئی انفارمیشن ابھی تک نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی ہے تو شیئر کر لیجیے. کوئی ایڈیشنل ذمہ داریاں دیے جانے کا آپ کو کوئی جو ہے امکان ہے؟ مجھے اس وقت تک کوئی اس بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ہاں، کافی دیر سے پارٹی کے اندر ایک پروجیکٹ چل رہا ہے کہ جی کوئی تھنک ٹینک ہمارا بننا چاہیے جو کہ پالیسیز ڈیوائز کرے، دیٹ کائنڈ آف تھنگ. اور خان صاحب نے پہلے بھی ایک دو دفعہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی تمہیں چاہیے کہ تم اس ایفرٹ کو لیڈ کرو. لیکن چونکہ میں ایک عہدہ میرے پاس ہے پارٹی کا، اور وہ بڑا ٹائم کنزیومنگ عہدہ ہے، تو لیکن میں ایک اسٹریٹجی گروپ جو ہے اس کو میں لیڈ کر رہا ہوں جو کہ پارٹی کا نیریٹو ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر کرتا ہے. سو ورچولی وہ بھی ایک تھنک ٹینک ہی ہے جس کو میں کر رہا ہوں. لیکن چیئرمین صاحب کی خواہش یہ تھی کہ جی اس کو ایکسپینڈ کیا جائے، اس کی جو آپریشنل میکنزم اس کو ڈیولپ کیا جائے، اور اس کا جو اس کو ایک ایکسپینڈ کیا جائے، اس میں کائنڈ آف این آل انکمپسنگ. ایز وی اسپیک آپ کو کوئی چیز ایسی کمیونیکیٹ نہیں ہوئی عہدے کی تبدیلی کے حوالے سے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا؟ میں اگر ہوئی ہوتی تو میں آپ کے پاس بیٹھتا نا. ٹھیک ہے سر، یہ بتائیں کہ کل تک جو نیب کی ترمیم کے حوالے سے فیصلہ آیا، اسے خان صاحب نے جیل کے اندر بھی NRO2 کہا، پارٹی کے دیگر قائدین نے بھی اسے NRO2 سے تعبیر کیا، لیکن خان صاحب جو ہیں آج خود اس سے ریلیف لے رہے ہیں. تو آپ NRO2 کی باتیں کر کے اس فیصلے کو NRO2 سے جوڑ کے آج خود NRO2 کے آپ جو ہے اس سے استفادہ کرنے والوں میں شامل ہو گئے. دیکھیے، NRO2 کا لفظ اس وقت استعمال کیا گیا تھا جب کہ یہ نیب ترامیم جو ہیں کی گئی تھی. اس کے بعد ان نیب ترامیم کو جب ریورس کیا گیا اور حکومت نے، ہم نے اس کے لیے فائٹ کیا کہ یہ ریورس ہوں، اور ریورس جب ہو گئیں اس کے بعد حکومت نے ریویو جو ہے وہ داخل کیا، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ اس ریویو کے جواب میں آیا ہے کہ جی انہوں نے اپنی ہی سپریم کورٹ کا کیا ہوا فیصلہ اس کو ریورس کر کے نیب ترامیم جو کی گئی تھیں ان کو جسٹیفائی کر دیا. اب ہمارا اس کو NRO2 کہنا اس لیے مناسب تھا کہ اس سے 99% جو بینیفیشریز تھے اس کے وہ حکومتی اراکین تھے، وہ شریف فیملی ہو یا زرداری فیملی ہو یا ان کے ہواری ہوں، وہ سب یہ حقیقت ہے، وہ نکال کے دیکھ لیجئے. اب وہ NRO2 تھا. اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی کہ وہ ریورس ہو جائے، لیکن سپریم کورٹ نے آج اس فیصلے کو، اپنی کورٹ کے فیصلے کو ریورس کر کے جو ہے وہ اس کو لا بنا دیا. اب جب لا بن جاتا ہے تو اس کا احترام جو ہے وہ ہر شہری کے اوپر لازم ہوتا ہے. اس کو یہ کہنا کہ جی ہم اس لا سے بینیفٹ حاصل کوئی دوسرا اویل کرے وہ NRO ہوتا ہے، آپ اویل کرے وہ NRO نہیں ہوتا، وہ قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے. مورالٹی جو ہے یہ ایک بڑی ایک سلیکٹیو ٹرم ہوتی ہے نا کہ ہم جس کے اوپر چاہیں سٹیمپ کر دیں. اس NRO سے مستفید ہونے والوں میں آپ بھی اس لسٹ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں؟ یہ NRO2 ہمارے اوپر فٹ نہیں ہوتا، وہ ہے، یہ NRO2 ہے بھائی. اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہم نے کی کہ ہم نے اس کے خلاف موو کیا. صحیح، ہم نے موو کیا یہ کہتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس لا سے ہمیں بینیفٹ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ وہ لا بدلے. اب چونکہ وہ لا بدل گیا، بن گیا ہے، وہ موجود ہے، میرا رائٹ ہے کہ میں اس لاس کو ایکسرسائز کروں بینیفٹ کے لیے. اگر مجھے بینیفٹ ہوتا تو ملے گا.
سب کو ملنا چاہیے، تمام لوگوں کو ملنا ٹھیک ہو گیا. چاہیے. بہرحال وہ درخواست خان صاحب کو دینی پڑی ہے اس کے لیے جس وجہ سے تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے پوزیشن لی تھی اور اب آپ نے خود اپلیکیشن دی ہے کہ میں اس کو اویل کرنا چاہتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں سر، یہ بتائیں کہ ایک اور بھی آپ کے اوپر الزام آ رہا ہے، آج حکومت لگا رہی ہے. طلعت چودھری صاحب نے بھی کہا، طلعت چودھری صاحب نے، کہ جی NRO لینا چاہتے ہیں، جلد سے احتجاج کر کے ہمارے اوپر دباؤ ڈال کے گورنمنٹ کے اوپر. کل کے جلسے کو بھی آپ کو اب جو کر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر، اسے بھی اسی ایک NRO کے ساتھ ہی جوڑا جا رہا ہے. واقعتاً آپ حکومت پہ دباؤ ڈال کے اپنی ڈیمانڈز پوری کروانا چاہتے ہیں، جس میں آپ کے قیدیوں کی رہائی یا باقی کیسز کے بند کرنے کے حوالے سے آپ کے جو مطالبات ہیں؟ ایسے لوگوں کو سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے ذرا شیشے میں اپنی شکل دیکھ لینی چاہیے. 1 سال اور 1 مہینے سے خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ بھاگے ہیں، نہ وہ جھکے ہیں، نہ بیمار ہوئے ہیں، نہ ایسا کوئی کام ہوا ہے. ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیے، وہ کہتے ہیں جی مجھے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال بھی رہنا پڑے تو میں رہوں گا. جلسے جلوسوں کا 2 سال سے ہمیں کچھ نہیں کرنے دیا گیا. یہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمارا رائٹ ہے. اگر ہم جو ہمارے سپورٹرز ہیں جو اس وقت ایک اندازے کے مطابق 80% سے زیادہ اس ملک ہمیں کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم ان کو کیٹر کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ہم ان تک جانا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا ناطہ جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں، اور وہ صرف جلسے جلوسوں سے ہی ہو سکتا ہے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم کو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے. یہ ہمارا حق ہے، اور اس کا مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم وہ لوگ جنہوں نے کہ 8 فروری کو چوک در چوک پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جا کے خان صاحب کو 2/3 میجورٹی دلوائی تھی، ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. ہم ان تک جانا چاہتے ہیں، اور اس میں جو لا قانونیت کی اس ملک میں جو رواج چلا ہوا ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی بالکل، اور یہ ہمارا حق ہے. اور اپنے قیدیوں کی رہائی کی بات بھی ہوتی ہے اس جی بالکل ہونی چاہیے، کی رہائی چاہتے ہیں. لیکن سر اس پہ آپ کے ایجنڈے کے اندر اگر چونکہ عوام کے لیے آپ کر رہے ہیں، ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، عوام سے ہی آپ ایک سیاسی جماعت بنتی ہے، وہ عوام تو آج مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان ہیں، بجلی کی قیمتوں سے، باقی اوورال مسائل سے، تو اس پہ تو تحریک انصاف ابھی تک نہیں آپ نکلی. کل سنیے گا نا جی کل سنیے گا. یہ بھی ہمارے بہت سارے ایجنڈا آئٹمز میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ آئٹمز میں سے ایک ایجنڈا آئٹم یہ بھی ہے. کل دیکھیے گا جو تقریریں ہوئیں گی، جو ہم لوگ وہاں ڈسیمینیٹ کریں گے انفارمیشن، اس کے بعد پرسوں آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، پھر بات کر لیں گے. صحیح ہو گیا. بہرحال آپ کو جو ریلیف ملنا ہے کیسز کے اعتبار سے، وہ آپ کو عدالتوں سے ملنا ہے، جلسوں سے، ریلیز سے یا احتجاج سے وہ شاید نہیں ملے گا. یہ سوال آپ نے اس وقت تو کھڑا نہیں کیا تھا جب کہ PMLN اور پیپلز پارٹی والے جلسے کرتے تھے، بلکہ اٹیک کرتے تھے کورٹس کے اوپر جا کے. نیب کی کورٹ کو بھی اٹیک کیا تھا. اس وقت تو میں نے میڈیا سے یہ سوال نہیں دیکھا تھا اٹھتے ہوئے. آج اگر ہم ایک جلسہ کر رہے ہیں، 2 سال میں پہلا جلسہ ہمیں ملا ہے. جلسے سے مجھے کوئی اختلاف نہیں، آپ کی ایک سیاسی جماعت ہے، ہمارا ایک رائٹ ہے میرے بھائی، کے پاس جانا ہمارا ایک آپ کا رائٹ ہے. لیکن تو اس کو کسی چیز سے نہ جوڑیے. لیڈ لے گئی عوام کے ایشوز کے اوپر. ہم عوامی ایشوز کو ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ ہمارا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہماری پوسٹ ہیں ان کو دیکھیے. ہم بارہا ابھی ہماری پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں 2-3 اسی مسئلے کے اوپر ہم اجاگر کرتے ہیں. اور تمام اور پولیٹیکل پارٹیز جو اس مسئلے کو لے کے باہر نکلتی ہیں، مثلا جماعت اسلامی نکلی تھی، ہم نے ان کو بھی سپورٹ کیا تھا کہ ہاں مہنگائی ہے. پارٹی میں کئی اہم ایشوز کے اوپر کنسنسس نہیں بن پا رہا، بڑے اختلافات ہیں بڑے واضح طور پر. کل ہی آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن نے، جو کہ آج صبح تک تو لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ ساتھ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی تھے، عمر ایوب صاحب، وہ آج کل ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. حکومت ایک مثبت ماحول بنائے، حکومت اصلاحات کا ایجنڈا لے کر آئے، ہمارے قیدیوں کی رہائی کرے، ان کے کیسز ختم کرے. ہم حکومت سے بات کے لیے تیار ہیں. میں نے پوچھا نون لیگ حکومت، انہوں نے کہا بالکل نون لیگ حکومت کے ساتھ. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پھر آپ اسے ہم مشروط آمادگی سمجھیں تحریک انصاف کی مذاکرات کے لیے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. خان صاحب بات کر رہے ہیں ہم نے نہیں کرنے. پالیسی ہے کہ آپ کی مذاکرات کی وجہ سے؟ ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہماری رہی ہوئی ہے جس کو میں بارہا ریٹریٹ کر چکا ہوں. خان صاحب بھی کر چکے ہیں اپنے میڈیا ٹاکس میں آپ لوگوں کے دوستوں کے پروگرامز میں آ کے یہ بار بار ریٹریٹ کرتا رہا ہوں. ہماری پالیسی یہ ہے کہ جو مینڈیٹ چور جماعتیں ہیں 3، ان کے ساتھ ہم نیگوسیشنز نہیں کریں گے. یہ آج بھی ہماری پوزیشن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب نے خواہش کا اظہار کیا تھا جی کہ میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیج کرتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا کہ جی آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، ان سے آپ انگیج کریں، ان سے بات چیت کریں، اور اگر کوئی سبسٹینٹیو پروپوزلز آتے ہیں تو ہم ان کو کنسیڈر کر کے پارٹی بیسس کے اوپر فیصلہ کریں گے کہ ان کو سامنے رکھ کے آگے کیسے بڑھنا ہے. یہ ہماری پوزیشن تھی، یہ ہماری پوزیشن ہے اس وقت بھی. اچھا، آج ایک خبر چل رہی ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے 9 مئی میں ان کے ماسٹر مائنڈ ہونے کے اور جنرل فیاض حمید سے متعلق ان کی جو کنیکشن تھا اس کے شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں. واقعتاً یہ کنیکشن تھا خان صاحب کا فیاض حمید صاحب کے ساتھ. کچھ رابطوں کا اعتراف تو کچھ لوگوں نے کیا تھا کہ ہاں پارٹی کے لوگوں سے رابطہ ان کا تھا، لیکن خان صاحب کے ساتھ اسپیسیفکلی کیا رابطے تھے، کیا تعلقات تھے،
خدشے کا اظہار خان صاحب خود بھی کر چکے ہیں, درخواست بھی ڈال چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ انہیں امپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے. اب تو چیزیں آ رہی ہیں سامنے کہ واقعتاً رابطے نکل آئے ایسے کچھ, آپ کے علم میں کیا ہے؟ یہ ایک اسپیکولیٹو نیوز ہے. اسپیکولیٹو نیوز کے اوپر میں یوزلی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, اور آج بھی میں یہ کامنٹ ڈائریکٹلی نہیں کروں گا. لیکن جو درخواست ڈالی گئی ہے وہ صرف اور صرف اس چیز کے اوپر ڈالی گئی ہے کہ جی خدشہ ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے کچھ وزراء نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے, پنجاب گورنمنٹ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم خان صاحب کو ملٹری کورٹ کو ہینڈ اوور کریں گے. تو اس بیسس کے اوپر ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں خان صاحب کو ملٹری کورٹس میں نہ ٹرائل کے لیے دے دیا جائے. تو اس لیے بیس بن سکتا ہے ممکنہ طور پر ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا کیس وہ فیض حمید صاحب کا معاملہ ہے نا, اور تو کوئی نہیں ہے. جو ہم نے عدالت کو رجوع کیا ہے وہ اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے کیا ہے. دوسری بات وہ اسپیکولیٹو ہے کہ ان کو مل گیا ہے. آئی ڈونٹ نو ملا ہے کہ نہیں. اگر مل گیا ہے تو سامنے آ جائے گا, جب سامنے آئے گا تو آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے میں ڈسکس کر لوں گا. اس وقت تک ہماری آفیشیل کنٹینشن یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کا معاملہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے, اور وہ جس طریقے سے اس کو کنڈکٹ کرنا چاہیں وہ کریں. انٹرنل ہے, لیکن جو ان کے اوپر ایک الزام آ رہا ہے, جو خبریں آ رہی ہیں سامنے, اطلاعات آ رہی ہیں, وہ یہی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے تھے, تحریک انصاف کے ساتھ ان کا مل کر ایک سیبوٹیج کا پلان تھا, پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطے تھے. اس کو جس کو آپ خبر کہتے ہیں, میں اس کو اسپیکولیشن کہتا ہوں. یہ خبر نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو اسپیکولیشن ہوتی ہے اس کو رسپونڈ کرنا لازمی نہیں ہوتا. اینڈ آئی ایکسرسائز مائی رائٹ ناٹ ٹو رسپونڈ ٹو اسپیکولیشن. تردید اس کی اس طرح سے واضح ادارے کی طرف سے بھی نہیں آئی. وہاں بھی جب یہ بات ہوئی انہوں نے بھی کہا کہ اگر کوئی بندہ ملوث تھا سویلین سائڈ سے ان کے ساتھ, اس کا بھی ٹرائل ہوگا, وہ بھی اس کیس کے اندر امپلیکیٹ اسے کیا جائے گا. جب آئے گا سامنے تو بات کر لیں گے. ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسپیکولیشن ہے نا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, دس از اسپیکولیشن کے اوپر ہی خان صاحب اپنی پوری پٹیشنیں ڈال رہے ہیں. وہ بھی اسپیکولیشن نہیں ہے, بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں نہیں, وہ بھی خدشے کا دار کر رہے ہیں کہ مجھے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اس کیس کے اندر ملوث کیا جائے گا. اسپیکولیشن وہ میرے بھائی گورنمنٹ کے منسٹرز کی اسٹیٹمنٹس ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب کی پریس کانفرنس ہے جس میں گورنمنٹ کے ان سینئر لوگوں نے یہ کہا ہے. دیٹ از ناٹ اسپیکولیشن. صحیح. اچھا, آپ کے لیپ ٹاپ سے بھی کچھ مواد برآمد ہوا ہے اس حوالے سے, کوئی رابطوں کے بارے ان سے کانٹیکٹ کریں جنہوں نے لیا ہوا تھا. کچھ تھا ایسا کچھ؟ میرے پاس تو مجھے تو کچھ نہیں. جو نارمل ہوتا ہے, جو ایک سیکرٹری انفارمیشن کا کام ہوتا ہے, وہ اس میں موجود تھا. آپ ان سے پوچھ لینا, ان کے پاس تھا میرا فون, ابھی تک پڑا ہوا ہے, ابھی تک ان کے پاس پڑا ہوا ہے, پتہ کر لیجیے. سر, کل کے جلسے کے حوالے سے یہ بتائیں کہ جلسہ تو کل آپ کا تیاری آپ کی مکمل ہے. یہ جو ایک ایکٹ کل پاس ہوا ہے قومی اسمبلی کے اندر بھی, آج صدر زرداری نے بھی اس پہ منظوری دے دی ہے, سائن کر دیا ہے, تو آپ کے جلسے کی راہ میں رکاوٹ تو یہ حائل نہیں کرے گا؟ 2 دن سے جب سے ہم نے وہاں لوگ بھیجے ہیں, وہ جلسے کی تیاری ہو رہی ہے. 2 دفعہ ہماری وینیو کو بدلا جا چکا ہے. جو وہاں مزدور آئے ہیں ان کو کڈنیپ کر کے کرنول تھانے میں لے جاتے ہیں. جو ہمارا سامان نہ رکھا گیا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, پھر ہمارے لوگ جاتے ہیں وہاں سے چھڑوا کے لاتے ہیں. سو ایڈمنسٹریشن. ہاں, اور جو ہمارے باہر سے جو ہمارے جلوس آ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, ان کے راستے میں انہوں نے بس بہت قسم کی امپیڈمنٹس جو ہیں وہ کی ہوئی ہیں, ان کو آنے سے روک رہے ہیں, ان کو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, لوگوں کو مڈ نائٹ ناکس ہو رہے ہیں ان کے دروازوں کے اوپر. تو یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہماری تیاریاں جاری ہیں, اور ہمیں امید کامل ہے ایکچولی کہ انشاءاللہ تعالی یہ بہت بڑا جلسہ ہوگا. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب, آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا.